اب تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ یار میں اندازہ لایا انجینئر مرزا صاحب گل ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਾਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। بھائی جان کدھر جا رہے ہیں آپ؟ جی میں اپنے پیر و مرشد کے مزار پر جا رہا ہوں، آپ نے بھی جانا ہے تو آج۔ نہیں میں نے نہیں جانا بابوں کے پاس، آپ جائیں، کیونکہ بابے تک کوئی شاہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں خیر تو ہے؟ بڑی نفرت جھلک رہی ہے آپ کے لہجے سے۔ میں اس لیے نہیں جا رہا بابوں کے پاس کیونکہ بابوں تک کوئی شاہ ہی کوئی نہیں۔ آپ ان کے مزار پہ جا کے سجدے کرتے ہو، ان کی کرامتیں بیان کرتے ہو، کرامتیں تک کوئی شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس طرح کرو، میرے ساتھ بیٹھو اور آرام سے تسلی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ فہد بھائی، سب سے پہلی بات جو آپ نے بیان کی کہ بابے تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، اگر بابے کو شے ہی کوئی نہیں تو اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیوں فرمایا؟ بابوں کا ذکر قرآن میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ بھائی اللہ کے بابوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ قرآن پڑھیں، اس میں دیکھیں حضرت آصف بن برکھیا جو نہ تو اللہ کے نبی ہیں نہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بابے ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور آگے تھوڑا سا چلیں تو اصحاب کاف کا بابوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ان کے کتے کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے جو غار کے باہر بیٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد بی بی مریم، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے جو کہ اللہ کی ولیاں تھی، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت زکریا نے ان کے حجرے کے باہر دعا مانگی تھی۔ اچھا چلو بھائی، مان لیا بابوں کا ذکر قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب ہم ان سے دعائیں مانگتے پھرے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم بابوں سے دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم تو بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تیرا پیارا بندہ ہے، اس کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور سورۃ المائدہ میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے اے لوگو مجھ سے ڈرو اور میری بارگاہ کے لیے رستہ تلاش کرو۔ وسیلے کا حکم تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ وہ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ چلو جی، اب یہ آپ نے نیا کٹا کھول دیا، میں اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہ مانگوں؟ میں کیوں ڈالوں کسی کا وسیلہ؟ اور مان لیتے ہیں وسیلے سے بھی مانگے تو آپ ان کی قبروں کے اوپر سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اوہو اللہ کے بندے، اب مجھے پتہ چلا تم کہاں سے بول رہے ہو، کس بندے کی سوچ آپ کے ذہن میں چلی گئی ہے۔ ارے فہد بھائی، یہ لوگ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج تک کسی عالم دین نے قبروں پر سجدہ کرنے کو درست نہیں کہا، اور کوئی بھی مسلمان قبروں پر جا کر سجدہ نہیں کرتا، اور اس کا شریعت میں بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ کچھ فتنہ ڈالنے والے لوگوں نے لوگوں کو پیسے دے کر ویڈیو بنواتے ہیں، ان سے سجدے کرواتے ہیں، پھر اس ویڈیو کو ہم مسلمانوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں بھائی جان۔ اور ہمارے پیارے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور ہمارے ہاں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ کسی بندے نے، کسی جاہل نے آپ کے دماغ میں غلط باتیں ڈال دی ہیں میرے بھائی۔ اچھا تو یہ سب کچھ مان لیا، یہ کرامتوں کا کیا ڈرامہ بنایا ہے؟ کرامتیں تو کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، میں تو آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ قرآن پاک پڑھا کریں، اور وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ اگر کرامتیں کو شے کوئی نہیں تو اللہ پاک کرامتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیوں رکھتا؟
करामतों का जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। सबसे पहले आसफ बिन बरखिया की करामत भी मौजूद है, जो मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले उठाकर ले आए थे। अरे मेरे भाई, अगर करामतें कोई शय कोई नहीं तो अल्लाह पाक ने उनका जिक्र कुरान में क्यों रखा है? आप कैसे कह सकते हैं कि करामत कोई शय कोई नहीं? अरे मेरे भाई, करामत का इनकार यानी कि कुरान मजीद की आयात का इनकार करना है। मेरे भाई, आप ऐसे मामले में किसी जाहिल बंदे से रुजू मत करें, बल्कि हमारे सुन्नी आलम दीन उलमा इकराम से रुजू किया करें। मेरे भाई, ये जाहिल लोग हैं जो हम मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये मुसलमानों में कोई नया ही फितना पैदा करने में लगे हुए हैं। आप अहले इल्म से रुजू करें, वरना ये लोग आपका ईमान बर्बाद कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं उस गलत लोगों को सुनकर अपना ईमान ख़राब कर रहा था। मुझे अब पता चल गया कि अल्लाह वालों का अदब करना चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ मेरे भाई। चले, अब मैं भी आपके साथ अल्लाह वालों के दरबार पर चलता हूँ। चले। जी जी ज़रूर मेरे भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आओ मिलकर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो इस्लाह के लिए बनाई गई है और मेरे आका का फरमान है, जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी की, अल्लाह पाक खुद उसके लिए ऐलान जंग करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी करना। आपका बहुत शुक्रिया।